تحقیق کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور ہم بھی اسے تحقیق کی نظر سے دیکھتے ہیں. اور جب ہم حضرت والا کو بغیر کسی دعوت کے بغیر بلانے کے نعمت غیر مترقبہ کے طور پر حضرت والا کو جب ہم نے پایا تو اپنے لیے یہ سعادت سمجھی کہ ہم بھی حضرت والا کو اس بات کو سن کر کے بنا ہے اور ایسے انٹرنیٹ وغیرہ سے سنا ہے. تو حضرت والا سے ہماری والا درخواست ہے کہ آپ ہم طلبا کو کرنے کا کام اور زندگی میں جو برتنے کا کام ہوتا ہے یا آپ اپنے مناسب سمجھے موضوعات پر کچھ باتیں ہمارے سامنے بیان فرمائیں تاکہ ہم اس سے مستفید ہو سکیں. حضرت والا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اول واوسط واخر كلامنا. قابل احترام حضرات علماء کرام اور معزز معطر مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے آپ حضرات کی زیارت کا شرف نصیب فرمایا اور آپ حضرات کے درمیان کچھ دیر بیٹھ کر مذاکرہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ تعالیٰ اس مجلس کو بے پناہ قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے. معزز مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک تعالیٰ کی عظیم الشان نعمتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ عظیم نعمت ہم پر نچھاور ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اپنے پاکیزہ کلام کے لیے منتخب فرمایا اور اپنے حبیب پاک سرور آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کے لیے منتخب فرمایا. اللہ تبارک تعالی مختار کل ہیں. اللہ تبارک تعالی قادر مطلق ہیں. آپ یہاں دیکھیے وہ آسمان سے اترا پانی. جس کو جیسے چاہے بنا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ پر کوئی حجت نہیں ہے. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اللہ کیا کریں گے بندہ سوال نہیں کر سکتا. بندہ کیا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے. کمار جو مٹی سے برتن بنانے والا ہے وہ استنجے کے ڈھیلے بھی بناتا ہے، بادشاہ کے دربار کے شراب کا شربت کا پیالہ بھی بنا سکتا ہے. مٹی کو یہ پوچھنے کا حق نہیں ہے کمار کو، مٹی کے برتن بنانے والے کو، اجی اس کو تو تم نے بادشاہ کے دربار کا پیالہ بنا دیا، محل کی رونق بنا دی اور مجھ کو استنجا خانے کا ڈھیلا بنا دیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا وہ کلام جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ کلام اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے. سیدنا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ
آپ پر ابتلا آیا، آزمائش آئی، امتحان آیا، اور یہ کہنے پر مجبور کیا گیا کہ آپ یہ کہیں کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ قرآن شریف کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے مسئلہ واضح طور پر بیان کیا ہے، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کہ دل میں ایمان ہو اور دل میں شرح صدر ہو اور آدمی اپنی جان بچانے کے لیے زبان سے کچھ اور کہہ دے، اللہ کے یہاں معاف ہے۔ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایسے حالات میں گھرے ہوئے تھے، اضطراری کیفیت تھی، مضطر تھے، آپ چاہتے تو یہ کہہ کر بچ سکتے تھے کہ قرآن شریف اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق ہے، لیکن امتحانات سے گزرے، حالات سے گزرے، آپ کو برسر عام مارا گیا، پیٹا گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کی پشت پر جو کوڑا لگایا گیا، اگر ہاتھی کے پیٹھ پر اس کوڑے کو مارا جاتا تو ہاتھی زمین میں دفن ہو جاتا۔ کیا وجہ تھی کہ آپ نے اس کٹھن اور نازک مسئلے پر اللہ کے قرآن کو مخلوق کہنے سے دور رہے اور اللہ کے کلام کو صفت ہی کہتے رہے؟ آپ جانتے ہیں کہ مخلوق پر فنا ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، مخلوق فانی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ باقی ہیں، اللہ کے اوصاف، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات باقی رہنے والی۔ کلام پاک کو اگر اللہ کی مخلوق بتا دیا جاتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ زمین و آسمان کی تباہی بربادی کے ساتھ، شمس و قمر کی تباہی بربادی کے ساتھ، نیست و نابود ہونے کے ساتھ الیاذ باللہ اللہ کا قرآن بھی ختم ہو جاتا۔ بہت دور رس نگاہ تھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی، اس لیے آزمائش اور امتحان کے مرحلے سے گزرتے رہے، قرآن کو مخلوق نہیں کہا انہوں نے۔ حضرات، علماء کرام نے لکھا ہے قرآن جب باقی ہے، اللہ کی صفت ہے، اس سے جو امت جڑتی ہے، جو قوم جڑتی ہے، جو علماء جڑتے ہیں، جو حفاظ جڑتے ہیں، ان کی بقا اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ کے اوپر۔ پانی چیزوں سے جو جڑتے ہیں، وہ فنا ہونے والی دنیا سے جو جڑتے ہیں، ان کی فنا، ان کی تباہی، ان کی بربادی یقینی۔ اس دنیا میں 7 زمینوں 7 آسمان میں آپ مجھے بتائیں ایک اللہ کے قرآن کے علاوہ اور کون سی چیز ہے؟ اللہ کا کعبہ باقی ہے، پیغمبر باقی ہیں، نبی باقی ہیں، رسول باقی ہیں، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی ہیں۔ کیا قرآن نے یہ نہیں کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم؟ نہیں جانتے آپ مانا؟ مطلب نہیں جانتے۔ آپ اپنی قدر کو پہچانیں، اپنی اوقات کو پہچانیں، اپنے مرتبے کو پہچانیں۔ اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کر، منبر رسول پر بیٹھ کر، خداوند قدوس کو حاضر و ناظر جان کر، اور اس بات کا اعتماد اور یقین کرتے ہوئے کہ مرنے کے بعد میرے کہے ہوئے جملوں کا اللہ کے پاس مجھے حساب دینا ہے، اور اللہ کے پاس اس کی ذمہ داری کو مجھے قبول کرنا ہے۔ اس دھرتی میں جتنے عہدے ہیں، جتنے مناصب ہیں اور جتنے مراتب ہیں، وہ کمپیوٹر سے جڑا ہو، وہ انجینئرنگ سے جڑا ہو، وہ میڈیکل سے جڑا ہو، وہ سافٹ ویئر ہو، وہ ہارڈ ویئر ہو، وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر پڑھایا جاتا ہو، وہ انجینئرنگ سے جڑا ہو، جس طریقے سے آج کا دن پیر ہونے میں، اس وقت کے رات ہونے میں نہ ہونے میں، ہم لوگوں کے مرد ہونے پر خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم
جس درجے یقین ہے اس سے زیادہ یقین ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے مراتب کو ان سے بہت اونچا بنایا. اس لیے ہم زمین کی مٹی سے نہیں جڑے ہیں، ڈاکٹروں کی طبابت سے نہیں جڑے ہیں، انجینئروں کی انجینئرنگ سے نہیں جڑے ہیں، حکومت کے سیاسی عہدوں سے نہیں جڑے ہیں. ہمارا تعلق اللہ کے قرآن سے ہے، ہمارا تعلق غار حرا سے ہے، ہمارا تعلق غار ثور سے ہے، ہمارا تعلق دار ارقم سے ہے، ہمارا تعلق صفا کے چبوترے سے ہے. مٹانے والے مٹ کر چلے گئے لیکن اللہ کا کلام انمٹ ہے اور اس کے پڑھنے والے انمٹ ہیں. بتائیے دنیا کے اندر کتنی خودکشیاں ہوتی ہیں، کتنے اموات ہوتے ہیں، کتنے ڈاکٹر مرتے ہیں، کتنے انجینئر مرتے ہیں، کتنے سائنسدان مرتے ہیں. کہیں مؤذن نے، کہیں امام نے، اور کہیں نبی کے وارث نے، نبی کے جانشین نے 2 روٹی کے لالے کے خاطر خودکشی کی ہو. ایک مثال مل سکتی ہے. کتنی ہڑتالیں، پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے گھٹا دو، سبزی کی قیمت بڑھ گئی ہے گھٹا دو، بسوں کی ٹکٹ کی قیمت بڑھ گئی ہے گھٹا دو، یہ کرو وہ کرو، چکا جام کرو اور یہ کرو. ایک بالغ پیٹ کے لیے سارے عہدے بڑھ رہے ہیں. لیکن آپ بتائیے گا مجھے کہ آپ اگر مکتب میں داخلہ آپ نے لیا ہے، جماعت فارسی میں داخلہ لیا ہے اور آپ دورے حدیث تک پہنچ چکے ہیں، کیا کبھی ایسا وقت آیا ہے کہ کھانے کا وقت ہو چکا ہو، روٹی تو ہو اور دال نہ ہو؟ بتائیے. کسی استاد کو تنخواہ نہ ملی ہو؟ زلزلے آئے چلے گئے، سونامی آئی چلی گئی، طوفان آیا چلا گیا، ملک کے اندر ہزاروں پارٹیاں آئی چلی گئیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ مہمانان رسول کی کس طریقے سے حفاظت فرما رہے ہیں. یہ قرآن پاک سے جڑنے کی برکت ہے. معزز مہمانان رسول کسی ڈاکٹر کو دیکھیں اور دل میں یہ خیال کریں، اور کسی کانوینٹ کے اسٹوڈنٹ کو دیکھیں، کسی کمپیوٹر کے ماہر کو دیکھیں، اور کسی ہوائی جہاز کے پائلٹ کو دیکھیں اور دل میں یہ خیال ہو کاش میرے ماں باپ مجھے بھی پائلٹ بنائے ہوتے، انجینئر بنائے ہوتے. کیا یہ ملا کی دوڑ مسجد تک کروا دی اور مدرسے مسجد کا لوٹا بنوا دیا اور پھٹی پرانی چٹائی بنا دی؟ خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، جس دن یہ احساس کسی دن طالبان علوم نبوت کے دل کے اندر آئے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے دل سے کلام پاک اور علوم احادیث کو چھین لیں گے. ظالم کے بچے، تیرے پاس کلام پاک کی کوئی عظمت نہیں، علوم حدیث کی کوئی عظمت نہیں، نبی کی وراثت کی کوئی عظمت نہیں. وہ ڈاکٹر جو پیشاب کے اندر انگلیاں ڈال کر پیشاب کو چیک کرتا ہے، بلغم اور تھوک اور خون جو نجس ہے اس کے اندر وہ دن رات ملوث ہوتا ہے. وہ انجینئر جو گوبر والی مٹی اور استنجا پیشاب، کتے، خنزیر، سور، گدھے جس مٹی کے اندر پیشاب پاخانہ کرتے ہیں اس کے اندر وہ ملوث ہوتا ہے. اس کو دیکھ کر تیرے دل کے اندر یہ خیال کیسے پیدا ہوا کہ حافظ قرآن کے مقابلے میں یہ افضل کیسے ہو رہا ہے؟ کیا ہے حقیقت ان کی؟ کیا ہے مقام ان کا؟ کیا ہے درجہ ان کا؟ بتائیے گا. حامل قرآن ہیں ہم، وارث نبوت ہے ہم، جانشین نبوت ہیں ہم، نبی کے جوتوں کے محافظ ہیں، نبی کے مسواک کے محافظ ہیں، نبی کے امامے کے محافظ ہیں، نبی کی تصویر کے محافظ ہیں، نبی کے مصلی کے پاسبان ہیں، نبی کے ممبر و محراب کے پاسبان ہیں. باہر میں جائے ایم ایل اے کے عہدے، باہر میں جائے منسٹری کے عہدے، باہر میں جائے وزارت کے عہدے، باہر میں جائے وائٹ ہاؤس، باہر میں جائے اسمبلی ہاؤس. اللہ کی عزت و جلالت کی قسم یہ فلک رش کرتا ہے، نہ وائٹ ہاؤس پر کرتا ہے، نہ اسمبلی ہاؤس پر کرتا ہے، نہ ایم ایل اے ایم پی کے کوٹھیوں پر کرتا ہے. یہ فلک رش کرتا ہے 2-4 گھڑیاں جہاں ذکر خدا ہوتا ہے. آپ اپنا مقام آسمان کے فرشتوں سے پوچھئے گا کہ زمین کے ستارے کون ہیں، زمین کے آفتاب و ماہتاب کون ہیں، زمین کے وارثان نبوت کون ہیں. اس لیے حضرات
سب سے بڑی بیماری جو مدارس میں پڑھنے والوں کی یہی ہوتی ہے، ارے ہمارے ماں نے باپ نے غربت کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے ہمیں مدرسے کے حوالے کر دیا، اور جب چھٹیوں میں جاتے ہیں کانوینٹ کے بچوں کو دیکھتے ہیں، کرکٹ کھیلنے والوں کو دیکھتے ہیں، فٹ بال کھیلنے والوں کو دیکھتے ہیں، اور آوارہ گردی کرنے والوں کو دیکھتے ہیں، تو دل میں شیطان یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے کاش ہم بھی ان کی جگہ ہوتے۔ یہ بتائیے، ایک شہنشاہ کا بیٹا، ایک بادشاہ کا بیٹا، ایک شہزادہ، ایک محل میں رہنے والا، اور ایک بادشاہ کے سائے رحمت کے عاطفت میں سائے میں رہنے والا، ایک فقیر کو، ایک دھنگی کو اور ایک چمار کو، ایک بھنگن کو دیکھ کر دل میں یہ خیال کرے کہ کاش میں بھنگی کی جگہ ہوتا۔ کیا ہے یہ مدارس؟ ان مدارس میں نبی کا رونا لگا ہے، نبی کے خون کے آنسو لگے ہیں۔ یہ مدارس وہ ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاقہ کشی لگی ہے۔ یہ مدارس عربیہ وہ ہے کہ جن میں اصحاب صفہ کی قربانیاں لگی ہیں۔ یہ مدارس، اس کے پیچھے جبریل امین کی طاقت ہے۔ یہ مدارس، اس کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ آپ نہیں جانتے آپ یہ مدارس کی طاقت کیا ہے، یہ مدارس کی قوت کیا ہے۔ ایک ملا جو ایک آنکھ سے معذور تھا، ایک ملا جو ایک پیر سے معذور، ایک مولوی جس نے دور حدیث تک بھی نہیں پہنچ سکا، وہ صرف مشکات شریف پڑھا۔ جب وہ مولوی نے علم جہاد کو اپنے ہاتھ کے اندر لیا اور مجاہدین کو اپنے ہاتھ میں لیا، تو اس وقت کے رشیا جو سپر پاور طاقت تھی، وہ وقت کا روم تھا، وہ وقت کا قیصر تھا، وہ وقت کا کسرا تھا، اس نے ٹھٹا کیا تھا، مذاق کیا تھا کہ ایک کانا اور اندھا ملا، ایک لنگڑا ملا وقت کی سپر پاور طاقت سے ٹکرا رہا ہے، گھنٹوں کے اندر اس کا فیصلہ ہو جائے گا، منٹوں کے اندر اس جماعت کا صفایا ہو جائے گا۔ مشکات شریف پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے اونگ آ گئی، اور خواب کے اندر دیکھا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، مولوی تجھے درس نظامی کی لگی ہے، ماں اور بہنوں کی اور امت کی بیٹیوں کے آبرو یہ انگریزی کتے لوٹ رہے ہیں، نوجوانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں، اور مسلمانوں کو سفید سے مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جگہ اور اسی وقت اس قوم کو لے کر چلے گئے، کیونکہ وہ طالبان علوم نبوت تھی، تو مضاف مضافلے میں صرف مضاف کو لے لیا گیا، علوم نبوت کو حذف کر کر طالبان کا نام باقی رہ گیا۔ تو حضرت گئے تو انہوں نے کہا کہ منٹوں میں ان کا صفایا کر دیا جائے گا، سیکنڈوں میں ان کا صفایا کر دیا جائے گا۔ اور دنیا کی سپر پاور طاقت کا انجام کیا ہوا آپ نے دیکھا؟ یہ ملا رہ گیا ہے اور دنیا کے نقشے سے رشیا کا نام ختم ہو چکا ہے۔ افغانستان پر جب اس نے حملہ کیا، مولویت کی طاقت کیا ہے، نبی کی وراثت کی طاقت کیا ہے، نبی کی جانشینی کی طاقت کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جس ملک کے اندر سوئی نہیں بنتی، چپل کا کارخانہ نہیں، برتن کا کارخانہ نہیں، یہ دیوانے پگلے ہو گئے، دیوانے کتوں نے ان کو کاٹ لیا ہے کہ وقت کی سپر پاور طاقت اور وقت کے فرعون کو للکار رہے ہیں۔ ارے آن کے آن میں ان کو تحت تحت کر دیا جائے گا، لیکن اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، آج وقت کی سپر پاور طاقت کا جس کو دعویٰ ہے اور جو وقت کا فرعون ہے، وہ لنگڑے ملا اور کانے ملا کو کہہ رہا ہے، آؤ ٹیبل پر بیٹھو، ہم مذاکرات کریں گے، پتلی گھلی سے بھاگنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے۔ تمہیں کیا پتا قرآن کی طاقت کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا حدیث کی طاقت کیا ہے؟ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها۔ ہم کسی آکسفورڈ یونیورسٹی سے نہیں جڑے ہیں، انگریزوں کی تعلیم سے نہیں جڑے ہیں، ہم وہ قوم نہیں کہ جب ٹینٹ اونچی ہوتی ہے تو ہم نے اونچی کر لی، ٹینٹ کے گھٹنے پھٹتے ہیں تو ہم نے پھاڑ لیا، کھڑے ہو کر پیشاب کروایا تو کھڑے ہو کر پیشاب کیا، بیٹھ کر پیشاب کروایا تو بیٹھ کر پیشاب کیا، بالوں کو بیچ میں سے کٹ۔ ہم دیوانے کتے نہیں ہیں، ہماری نگاہ گنبد خضرا کی طرف ہے، ہماری نگاہ بخاری شریف کی طرف ہے، ہماری نگاہ حجر اسود کی طرف ہے، ہماری نگاہ نبی کے روزے کی جالی کی طرف ہے۔ ہزاروں تزئین کے ساتھ، ہزاروں مال و دولت کے ساتھ، زمین و آسمان کے خزانے کے ساتھ
وقت کا فرعون آ کر ہمیں قرآن سے جدا کرنا چاہے، ہمیں حدیث سے جدا کرنا چاہے، ہمیں مدرسے سے جدا کرنا چاہے، ہمیں منبر سے جدا کرنا چاہے، ہمیں مسجد سے جدا کرنا چاہے، خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، جس نے قرآن کے حلاوت کو پہچان لیا، سجدوں کی مٹھاس کو پہچان لیا، نبی کی محبت کو جان لیا، ارے دیکھنا تو دور کی بات، ان پر پیشاب کرنا پیشاب کے قطروں کی توہین سمجھے گا۔ اس سے بڑی ہے کوئی دولت جس کو زمین و آسمان نے انکار کر دیا ہو۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پہاڑ کو اللہ نے کہا، اور ان کی طاقت مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ اس دھرتی پر جتنے محل ہیں اور جتنے مکانات ہیں ان میں سب سے کمزور مکڑی کا جالا ہوتا ہے۔ ایک رینگنے والا بچہ، دیوار کے سہارے چلنے والا بچہ اگر اس پر پیشاب بھی کر دیتا ہے تو مکڑی کا جالا گر جاتا ہے۔ تو کہا کہ یہ جو سپر پاور طاقتیں ہیں، خدا کی طاقت اور خدا سے ماننے والوں کی طاقت کے مقابلے میں مکڑی کا جالا ہے۔ ان کے لیے AK-47 کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے بم کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ جس دن قرآن سے جڑ کر مضبوط سپاہی بن جاؤ گے اور جس دن نبی کی وراثت سے جڑ کر مضبوط فوجی بن جاؤ گے، مٹی اٹھاؤ گے، یہی گولہ بارود کا کام کرے گے۔ یہ زمین آسمان کا نظام ہمارے تابع ہو جائے گا۔ یہ کوئی ہوائی تقریر نہیں، ہوائی فیرنگ نہیں۔ ان الدنیا خلقت لکم، شرط کیا؟ وانکم خلقتم للآخرہ، آخرت کے ہو کر دیکھو، یہ چاند تمہارا ہے، یہ سورج تمہارا ہے۔ کیا حیثیت ہے ناسا کے انجینئر کی، کیا حیثیت ہے راکٹ چلانے والے پائلٹ کی، کیا حیثیت ہے، کیا حیثیت ہے ہوائی جہاز چلانے والے پائلٹ کی، سافٹ ویئر انجینئر کی، ہارڈ ویئر انجینئر کی۔ ارے 2 ٹکے کا کمپیوٹر ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جب پڑھ لیا سب کچھ ہمیں آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اگلوں کا آخروں کا علم دے دیا گیا، ہم اس نبی کے وارث ہیں، اندھے کانے بابا کے ہم وارث نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جہاز میں سوار ہوئے؟ کسی عالم سے سنا آپ نے؟ کشتی میں کبھی سوار ہوئے؟ نہ کشتی میں سوار ہوئے، نہ جہاز میں سوار ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیکنیکل علوم دے دیے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر خیر کی مہارت کی تمثیلیں دے دی گئی، تو کیا آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے باب میں یہ نہیں سنا کہ کشتی کے اندر 2 درجے ہوتے ہیں، 2 کلاس ہوتے ہیں، ایک بزنس کلاس ہوتا ہے، ایک اکنامک کلاس ہوتا ہے۔ بزنس کلاس اوپر ہوتا ہے، اکنامک کلاس نیچے ہوتا ہے، ایک فرسٹ فلور گراؤنڈ فلور ہوتا ہے، ایک فرسٹ فلور ہوتا ہے۔ وہ نبی جو امی بنا کر بھیجا گیا، وہ نبی جو کشتی کا علم نہیں جانتا، وہ نبی جو کبھی کشتی میں سوار نہیں ہوا، وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے باب میں تمثیل امت کو دیتا ہے۔ ایک کشتی ہے، اس کی ایک اکنامک کلاس ہے اور اس کی ایک بزنس کلاس ہے۔ بزنس کلاس کے اندر اکنامک کلاس والے بزنس جا کر پانی لیا کرتے تھے، نیچے درجے والے اوپر والے سے لے کر لیا کرتے تھے۔ اوپر والے کہنے لگے ارے ہمیں سونے نہیں دیتے، ہمیں ذکر کرنے نہیں دیتے، ہمیں آرام کرنے نہیں دیتے، ہمیں کھانے نہیں دیتے۔ تو پھر نیچے والوں نے یہ کیا کہ بار بار ہم جو ہے اکنامک کلاس والوں کو، بزنس کلاس والوں کو اکنامک کلاس والے کیوں تکلیف دیں، فرسٹ کلاس والوں کو سیکنڈ کلاس والے کیوں تکلیف دیں، کیوں نہ ہم سوراخ اس میں کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ سوراخ کر دیں گے یہ بھی ڈوبیں گے، ان کو بھی لے کر ڈوبیں گے۔ کشتی میں خود بیٹھے نہیں، کشتی کا علم نہیں دیا گیا، لیکن جب امر بالمعروف نہی عن المنکر کی مثال دی، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کمپیوٹر کا علم بھی قرآن کے اندر ہے، جغرافیہ کا علم بھی قرآن کے اندر ہے، سائنس کا علم بھی قرآن کے اندر ہے، طب کا علم بھی قرآن کے اندر ہے، اور سیاحت کا علم بھی قرآن کے اندر ہے، حیوانیت کا علم بھی قرآن کے اندر ہے۔ کیا ضرورت ہے شہنشاہ شہنشاہوں کے شہنشاہ کے کلام کی صفت کا خزانہ رکھ کر ہم دنیا کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیں۔ جلال الدین حقانی اللہ کے راستے میں جب نکلے 7 ماہ ہو گئے، نہ ہمیں روٹی کی فکر ہے نہ ہمیں بوٹی کی فکر ہے۔ جس ملک کے اندر فوجی رہتے ہیں
اس حکومت کی ذمہ داری ہے کہ فوجیوں کو روٹی دے اور بوٹی دے. یہ جو بی ایس ایف فوجی ہوتے ہیں، سپاہی ہوتے ہیں، ان کی روٹی کا ذمہ دار ٹھیکہ حکومت نے لے رکھا ہے، ان کا ٹرانسپورٹیشن کا ٹھیکہ حکومت نے لے رکھا ہے، ان کا میڈیکل کالج، ان کا ہاسپٹل، ان کا نرسنگ ہوم، ان کا ٹرین کوٹا، ان کا ہوائی جہاز کا کوٹا، ان کے پانی کے جہاز کا کوٹا، اس لیے کہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. 2 روپے میں ان کو کلو چاول ملتا ہے، 5 روپے میں بکرے کا گوشت ملتا ہے، 7 روپے میں صابن ملتا ہے، 12 روپے کے اندر ان کو دیسی گھی ملتا ہے. اس لیے کہ یہ حکومت کے کارندے ہیں، حکومت کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ جگتے ہیں تو قوم سوتی ہے. ہم دین اسلام کے قلعے کے سپاہی ہیں اور ہماری حفاظت کی ذمہ داری اللہ لے چکا ہے. نہ روٹی کی فکر ہے، نہ بوٹی کی فکر ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. جب اللہ نبی کی حفاظت کرے گا تو نبی کے نائبین کی حفاظت کرے گا، نبی کے وارثوں کی حفاظت کرے گا. جلال الدین حقانی اللہ کے راستے میں نکلے، 7 مہینے ہو گئے. تکیے کی جگہ پتھر رکھ کر سویا کرتے تھے، کھانا گھاس کھایا کرتے تھے، پتے چبایا کرتے تھے. انسان تو انسان ہے، پتے چبا کر گھاس کھا کر طبیعت اکتا گئی. امیر صاحب سے کہا، امیر صاحب بوٹی اور گوشت دیکھے ہوئے، مدرسے کی دال اور روٹی دیکھے ہوئے بہت دن ہو گئے، ذرا دیکھیے نا. جلال الدین حقانی رحمت اللہ علیہ درخت کے نیچے آپ مصلی بچھایا اور مصلی بچھانے کے بعد دعا کی، اے اللہ اس بھوک کی حالت کے اندر میں مر جانا میں باعث سعادت سمجھتا ہوں اور شہادت کا اعلیٰ مرتبہ سمجھتا ہوں. یہ کمزور بندے ہیں، ضعیف انسان ہے، مولا رحم کا کرم کا معاملہ فرمانا. غشی طاری ہوئی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بتایا، ایقاع کیا، الہام کیا کہ صبح اٹھ کر درختوں میں دیکھنا پھل اور پھول نہیں ملیں گے. اب جب صبح ہوئی، فجر کی نماز پڑھی، اشراق پڑھی اور درختوں کے پاس گئے تو بھنے ہوئے مسلم بکروں کا گوشت درختوں سے لٹکا ہوا ملا. اللہ تبارک تعالیٰ دین کے داعیوں کی، اللہ تبارک تعالیٰ نبی کے وارثوں کی، نبی کے جانشینوں کی ایسی حفاظت کرتے ہیں کہ گھاس کھانے والے، پتے کھانے والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کے بکرے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ تو بکرا رکھا گیا اور پھر اٹھا لیا گیا، لیکن یہ وہ قوم ہے، یہ نائب ہی نبی کے نائب، اللہ تعالیٰ ان کو کھلا کر مرغم کر دیا، سیراب کر دیا. ہم وہ قوم ہیں. آپ احساس کمتری کو ختم کریں، خود اعتمادی پیدا کریں. کائنات کے اندر ہم جب سفر کرتے ہیں، اللہ کی قسم کسی سوٹ والے کو، بوٹ والے کو میلے کچیلے کپڑوں کے ساتھ، پھٹی پرانی ٹوپی کے ساتھ، پرانے بوسیدہ چپلوں کے ساتھ پہن کر ہمارے دل میں خیال آتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے تجھے پیشاب پاخانہ صاف کرنے کا نیپکن دیا ہوگا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستار فضیلت میرے پاس موجود ہے. اس دستار فضیلت کے سامنے زمین آسمان کے خزانے بیکار ہیں. اللہ تعالیٰ قریب آپ کے سروں پر یہ دستار اور یہ عظمت کے تاج، یہ نبی کی وراثت کے عظمت کے مینارے سجائیں گے. اس کی قدر و قیمت کریں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائیں، قرآن و حدیث کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دنیا کے صحیح معنوں کے اندر حاکم اور بادشاہ بنائے. اللہ تبارک تعالیٰ احساس کمتری ہمارے دلوں سے نکالے. آمین. باقدان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم شتت شملهم. اللهم مزق جمعهم. اللهم دمر ديارهم. اللهم زلزل أقدامهم. اللهم فارق بين كلمتهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا نسألك ما سأل به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم من الخير ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم من الشر وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.